اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلسان عربی مبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم الدرس السادس عشر 16ویں سبق کا چھٹا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم سبق کے مختلف حصے کر کے تقریباً 5 حصوں میں ہم نے اسباق پڑھے تھے، جس میں ہم نے جملوں کا ترجمہ کیا ہے، وہاں پر آنے والے قواعد آپ لوگوں کو بتائے گئے ہیں، اور افعال اور مصادر جو آپ کے سامنے آئے ان کو پڑھا گیا ہے۔ اب ہم تمرینات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، سوال دینے سے پہلے مصنف نے 2 جملے لکھے ہیں، بیتہ فی لاہور، اور دوسرا جملہ لکھا ہے لہو بیت فی لاہور، اور اس کے بعد پہلا سوال قائم کیا ہے کہ مدرجہ بالا جملوں میں فرق بتائیے اور ترجمہ کیجیے۔ تو چلیں ہم ان جوابات کی طرف جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 2 جملوں میں کتنے فرق پائے جاتے ہیں۔ تو پہلا فرق جو ہے ان میں بناوٹ کا فرق ہے، اور دوسرا ہم نے ان کے معنی کا فرق کرنا ہے۔ بناوٹ کے فرق میں سب سے پہلے آپ 2 جملوں پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلے جملے میں بیت کا لفظ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہو کی طرف مضاف ہے، اور مضاف ہونے کی وجہ سے کوئی بھی لفظ کوئی بھی اسم جو ہے آپ کو پتہ ہے معرفہ بن جاتا ہے، تو یہ یہاں پہلے جملے میں بیت کا لفظ بھی معرفہ ہے، اور مضاف الیہ کی جو ضمیر ہے واحد مذکر غائب، یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ جبکہ دوسرے جملے کے اوپر آپ غور کریں گے لہو بیت فی لاہور، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے جملے میں بیت کا لفظ مضاف الیہ نہیں اور اس کے اوپر تنوین ہے، اس لیے وہ نکرہ ہے، اور ضمیر حرف جار لام کے داخل ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، جبکہ پہلے جملے میں مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور تھی۔ ہے دونوں جملوں میں ضمیر مجرور ہی، لیکن اسباب مختلف ہیں۔ پہلے جملے میں ضمیر کے مجرور ہونے کا سبب مضاف الیہ ہونا تھا، اور دوسرے جملے میں ضمیر کے مجرور ہونے کا سبب حرف جار لام داخل ہے۔ دوسرا فرق ان دونوں جملوں کے معنی کا ہے، کیونکہ آپ پہلے جملے میں دیکھ رہے ہیں کہ بیت کا لفظ معرفہ ہے اور دوسرے جملے میں بیت کا لفظ نکرہ ہے۔ معرفہ کا ترجمہ ایک الگ انداز سے ہوتا ہے اور نکرہ کا ترجمہ ایک الگ انداز میں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پہلے جملے میں بیت کا لفظ وہ مقدم ہے، سب سے پہلے آ رہا ہے جملے میں، اور پہلے آنے کی وجہ سے ترجمہ کے اوپر فرق پڑتا ہے، اور دوسرے جملے میں لہو کا لفظ پہلے آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے ہم نے لہو کے لفظ کے اوپر زور دینا ہے، اور خصوصیت لہو کے لفظ کے لیے ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں دونوں کا ترجمہ کیا ہے۔ پہلے جملے کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اس کا گھر لاہور میں ہے۔ ایک عام سی بات ہے، زور سارا آپ کے اس جملے میں بیتہ کے اوپر لگ رہا ہے، اس کا گھر لاہور میں ہے، خاص گھر جو اس کا موجود ہے اس کے پاس وہ لاہور میں ہے۔ جبکہ دوسرے جملے میں آپ دیکھتے ہیں لہو بیت فی لاہور، اس کا ایک گھر لاہور میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اور گھر بھی ہیں، ان گھروں میں سے ایک گھر بیتن وہ لاہور میں بھی ہے۔ تو دوسرے جملے میں نکرہ ہونے کی وجہ سے بیت کا لفظ یہ عام ہو گیا ہے، جیسے آپ ترجمہ کرتے ہیں رجل کوئی آدمی، ایک آدمی، تو اسی طرح یہاں پر بھی عام ہے، جبکہ پہلے لفظ میں بیتہ اس کا گھر مضاف ہونے کے بعد معرفہ بن گیا اور معرفہ ہونے کی وجہ سے خاص ہو گیا۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف۔ دوسرا سوال جو مصنف نے یہاں پر قائم کیا ہے، اس کی بنیاد اسی پہلے سوال کے اوپر رکھی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سوال نمبر 1 کے دوسرے جملے کی طرح درج ذیل جملوں کو تبدیل کیجیے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کون سے جملے ہیں، ان کو کیسے تبدیل کرنا ہے، ان کا کیا ترجمہ نکلتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اصل جملے لکھیں گے، اس کے بعد تبدیل شدہ جملے لکھیں گے، اور پھر ہر جملے کا آپ کو ساتھ میں اصل جملے کا بھی اور تبدیل شدہ جملے کا بھی ترجمہ لکھوا دوں گا، آپ کو بتا دوں گا، آپ اپنے ساتھ کاپی رکھیں اور وہ لکھتے چلے جائیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے سیارتہ جدیدہ۔ سیارتہ جدیدہ، تو ہم نے سیارہ کا لفظ جو مقدم ہے اس کے لیے اور اس کو مضاف کیا گیا ہے ہوں ضمیر کی طرف، ہم نے اضافت سے ہٹا کر اس کے لیے لام حرف جار استعمال کرنا ہے، تو ہم کہیں گے لہو سیارۃ جدیدہ۔ اب ترجمہ دیکھتے ہیں فرق کیا۔ سیارتہ جدیدہ کا ترجمہ ہے اس کی گاڑی نئی ہے، اس کی گاڑی نئی ہے، جبکہ لہو سیارۃ جدیدہ کا ترجمہ ہے اس کے پاس ایک نئی گاڑی ہے، اس کے پاس ایک نئی گاڑی ہے۔ دوسرا جملہ ہے ولدھا مسافر، اس کا ہم جب تبدیل شدہ جملہ لائیں گے تو وہ آئے گا لہا ولد مسافر، لام حرف جار لایا ہے، وہی ولد کا لفظ جو ضمیر کی طرف مضاف تھا، ہم نے ولد کو ضمیر سے بعد میں لے آنا ہے، اور جو ضمیر ہے اس کے اوپر ہم لام لے آئیں گے، تو ہمارے لیے یہ جملہ آ جائے گا لہا ولد مسافر۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کا ترجمے پہ فرق کیا پڑتا ہے۔ ولدھا مسافر کا ترجمہ ہے اس کا بیٹا سفر کرنے والا ہے، اس کا بیٹا مسافر ہے۔
جبکہ لہا ولد مسافر اس کا ایک بیٹا سفر میں ہے، سفر کرنے والا ہے، یا اس کا ایک بیٹا مسافر ہے، تینوں طریقے سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا اگلا جملہ ہے زوجته فی مکہ، اس کی بیوی مکہ میں ہے۔ زوجته فی مکہ، زوجہ کا لفظ یہ ضمیر کی طرف مضاف ہے، اب ہم نے زوجہ کے لفظ کو ضمیر سے بعد میں لانا ہے اور ہا کے اوپر حرف جار لے آئیں گے تو ہمارے لیے جملہ آ جائے گا لہو زوجۃ فی مکہ۔ ترجمہ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا، دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، اس کی بیوی مکہ میں ہے۔ زوجۃ فی مکہ کا ترجمہ ہوا اس کی بیوی مکہ میں ہے، جبکہ لہو زوجۃ فی مکہ کا ترجمہ ہوا اس کی ایک بیوی مکہ میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں جن میں سے ایک بیوی مکہ میں بھی ہے۔ آگے چوتھا جملہ ہے بیتک واسع، یہاں پر بیت کا لفظ یہ کاف ضمیر کی طرف مضاف ہے، ہم نے بیت کے لفظ کو ضمیر سے کے بعد میں لانا ہے اور کاف کے اوپر حرف جار لام داخل کرنا ہے۔ لک بیت واسع، لک بیت واسع، ترجمہ دونوں جملہ کو دیکھ لیں۔ بیتک واسع کا ترجمہ ہے آپ کا گھر کشادہ ہے، اور لک بیت واسع آپ کے پاس ایک کشادہ گھر ہے، یعنی آپ کے پاس دوسرا گھر بھی ہے لیکن آپ کے پاس ایک کشادہ گھر ہے۔ پانچویں نمبر پر عمل کا کثیر، عمل کا لفظ کاف ضمیر کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ ہو گیا ہوا ہے، ہم عمل کو کاف ضمیر کے بعد میں لائیں گے اور کاف ضمیر کے اوپر حرف جار لام داخل کریں گے تو جملہ بن جائے گا لک عمل کثیر، لک عمل کثیر۔ اور ترجمہ دونوں جملوں کا دیکھ لیں، عمل کا کثیر کا ترجمہ ہے آپ کا عمل زیادہ ہے، اور لک عمل کثیر آپ کے پاس زیادہ عمل ہے، آپ کے پاس زیادہ عمل ہے۔ اور عمل کثیر یہ مرکب توصیفی ہے، اور مرکب توصیفی کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ کو پتا ہے کہ پہلے صفت کا ترجمہ کرتے ہیں اس کے بعد موصوف کا ترجمہ کرتے ہیں۔ عمل موصوف تھا، ترجمہ کرتے ہوئے ہم نے اس کو بعد میں لایا ہے، کثیر یہ صفت ہے، ترجمہ کرتے ہوئے ہم اس کو پہلے لے آئے ہیں۔ اگلا جملہ ہے اموالک فی البنک، بنک جس کو ہم بینک کہتے ہیں، اموالک فی البنک، یہاں اموال کا لفظ کاف ضمیر کی طرف مضاف ہے، ہم اموال کو ضمیر سے بعد میں لائیں گے اور کاف ضمیر کے اوپر حرف جار لام داخل کریں گے تو ہمارے پاس جملہ آ جائے گا لک اموال فی البنک، لک اموال فی البنک۔ اب ترجمہ دونوں جملوں کو دیکھ لیں، تمہارا مال بینک میں ہے، اور لک اموال فی البنک کا ترجمہ ہے تمہارا کچھ مال بینک میں ہے۔ اموال دوسرے جملے میں نکیرہ ہے اس لیے ہم نے اس کو ترجمہ کیا کچھ مال۔ ساتواں جملہ ہے بنتہ فی المدرسہ، بنت کا لفظ مضاف ہے ضمیر کی طرف، اور ضمیر کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، ہم اس کو ضمیر کے بعد میں لے جائیں گے اور ضمیر کے اوپر حرف جار لام داخل کریں گے، جملہ بن جائے گا لہو بنت فی المدرسہ۔ دونوں جملوں کا ترجمہ دیکھ لیں، پہلے جملے کا ترجمہ ہے اس کی بیٹی اسکول میں ہے، اور دوسرے جملے کا ترجمہ بنے گا اس کی ایک بیٹی اسکول میں ہے، کیونکہ دوسرے جملے میں بنت کا لفظ نکرہ ہے۔ آٹھواں جملہ ہے ولدھا فی المنزل، ولد کا لفظ مضاف ہے ہا ضمیر کی طرف، اس کو ہم آگے لے جائیں گے تو جملہ بن جائے گا لہا ولد فی المنزل۔ دونوں جملوں کا ترجمہ دیکھ لیں، اس کا بیٹا گھر میں ہے، یہ پہلے جملے کا ترجمہ ہے، اور اس کا ایک بیٹا گھر میں ہے، یہ دوسرے جملے کا ترجمہ ہے۔ نواں جملہ ہے ہمارے پاس تلمیذۃ کی مخلصہ، تلمیذۃ کی مخلصہ، یہاں تلمیذہ کا لفظ کاف ضمیر کی طرف مضاف ہے، اور دوسری اس کا اگر ہم تبدیل شدہ جملہ لائیں گے تو وہ ہوگا لکی تلمیذۃ مخلصۃ۔ اب ان کے ترجمے کی طرف جاتے ہیں، پہلے جملے کا ترجمہ ہے تمہاری شاگردہ مخلص ہے، اور دوسرے جملے کا ترجمہ ہے تمہاری ایک شاگردہ اخلاص والی ہے۔ آگے سوال نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ درجہ ذیل جملوں میں حروف جار کے ساتھ جو متصل ضمیریں لگی ہوئی ہیں انہیں مناسب ظاہر اسموں سے تبدیل کیجیے۔ ہمارے سامنے چند جملے آئیں گے، ان کا ہم نے ترجمہ کرنا ہے۔ ان جملوں کے اندر ضمیریں آئیں گی، متصل ضمیریں آئیں گی، خواہ وہ کسی اسم کے ساتھ متصل ہوں یا حرف کے ساتھ متصل ہوں۔ ہم نے ان ضمیروں کو ہٹا کر ان کی جگہ ظاہر اسم لگانا ہے کوئی۔ آپ کو پتا ہے کہ ضمیر تو اصلاً کسی اسم کی جگہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے، تو اس لیے ہم مناسب اسم لگا دیں گے تاکہ مزید وضاحت ہو جائے کہ یہ ضمیر کس چیز کے لیے استعمال ہوا کرتی ہے۔
تو سب سے پہلے ہم اصل جملے لکھیں گے اور دوسرے نمبر پر ہم جملے تبدیل کر کے لکھیں گے جن میں ضمیروں کی جگہ ظاہر اسم لکھے جائیں گے. سب سے پہلا جملہ ہے البنت سلمت علیہ. البنت سلمت علیہ، یہاں حرف جار علی ہے جو ضمیر واحد متکلم کے اوپر داخل ہے. علیہ میں یا واحد متکلم کی ضمیر ہے، اس ضمیر کی جگہ ہم نے کوئی ظاہر اسم لانا ہے. ترجمہ اس جملے کا ہے لڑکی نے مجھے سلام کیا، علیہ مجھے. اب ہم اس کا تبدیل شدہ جملہ لائیں گے البنت سلمت علی الاستاذہ. ہم نے علیہ میں جو یا کا لفظ تھا اس کی جگہ استاذہ کا لفظ لیا ہے. استاذہ ایک ظاہر اسم ہے جبکہ یا واحد متکلم کی ضمیر تھی. ترجمہ ہوا لڑکی نے استانی کو سلام کیا. دوسرا جملہ ہے قدم الضیف الیہ. اس میں الیہ کے لفظ میں ہو ضمیر ہے جو واحد مذکر کی ضمیر ہے اور اس کے اوپر حرف جار الی داخل ہے. اس جملے کا ترجمہ ہے مہمان اس کی طرف آیا. قدم الضیف الیہ، مہمان اس کی طرف آیا. اب دیکھتے ہیں اس جملے کے میں الیہ میں ہا کی جگہ تبدیل شدہ لفظ کیا ہے. تو قدم الضیف الی زید، ہم نے ہو ضمیر کی جگہ زید اسم ظاہر ایک اسم لے آئے ہیں. تو قدم الضیف الی زید، مہمان زید کی طرف آیا. اگلا جملہ ہے اخذ منہ زہرۃ. اس میں منہ میں ہا ضمیر واحد مذکر کی ہے جو استعمال ہوئی ہے، اس کی جگہ ہم نے ظاہر اسم لانا ہے. ترجمہ اس جملے کا ہے اس نے اس سے پھول لیا. اخذ منہ زہرۃ، اس نے اس سے پھول لیا. تبدیل شدہ جملہ ہے چونکہ ہم نے منہ میں ہو ضمیر کی جگہ کوئی ظاہر اسم لانا تھا تو ہم نے اس کی جگہ الصدیق لایا ہے. اخذ من الصدیق زہرۃ، اخذ من الصدیق زہرۃ، اس نے دوست سے پھول لیا. اگلا جملہ ہے لی الیک رجا. لی الیک رجا، اس جملے میں دو جگہ ضمیریں استعمال ہوئی ہیں، ایک لی میں یا اور دوسرا الیک میں کاف. ان دونوں کی جگہ ہم ظاہر اسم لائیں گے، تبدیل شدہ جملہ لائیں گے. ترجمہ کر لیتے ہیں لی الیک رجا، مجھے آپ سے امید ہے. اس کا تبدیل شدہ جملہ دیکھیں. لی میں یا کی جگہ بھی حرف ظاہر ہم نے لایا طالب، اور الیک میں کاف کی جگہ بھی ہم نے اسم لایا ہے الاستاذ. تو جملہ بن گیا للطالب الی الاستاذ رجاء، للطالب الی الاستاذ رجاء، طالب علم کو استاذ سے امید ہے. اگلا جملہ ہے ذهبت به الى المستشفى. اس جملے میں آپ دیکھ رہے ہیں ضمیر کس جگہ ہے، غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا به میں ہو ضمیر ہے جس کی جگہ ہم نے کوئی ظاہر اسم لانا ہے. ترجمہ ذهبت به الى المستشفى کا ہے میں اس کے ساتھ ہسپتال گیا، یا اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے میں اسے ہسپتال لے گیا. تبدیل شدہ جملہ دیکھیں ذهبت بالمریض الى المستشفى. بھی میں جو ضمیر تھی اس کی جگہ ہم نے ظاہر اسم المریض لایا ہے. ذهبت بالمریض الى المستشفى، میں مریض کے ساتھ ہسپتال گیا، یا ترجمہ ہوگا میں مریض کو ہسپتال لے گیا. اگلا جملہ ہے وضعت الکتاب علیہ. اس جملے میں آپ دیکھیں کہ علیہ میں ہو ضمیر ہے جس کی جگہ آپ نے کوئی ظاہر اسم لانا ہے. وضعت الکتاب علیہ کے ترجمہ ہے میں نے کتاب اس پر رکھی. تبدیل شدہ جملہ وضعت الکتاب علی المکتب، ہو ضمیر کی جگہ ہم نے مکتب کا ظاہر اسم لایا ہے. ترجمہ ہوگا میں نے کتاب میز پر رکھی. کتبت به، کتبت به، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں به میں ہی ضمیر ہے جس کی جگہ آپ نے ظاہر اسم لانا ہے. ترجمہ جملے کا ہے میں نے اس کے ساتھ لکھا. کتبت به، میں نے اس کے ساتھ لکھا. ترجمہ جملے کا ہے کتبت بالقلم، میں نے قلم کے ساتھ لکھا. کتبت بالقلم، میں نے قلم کے ساتھ لکھا. اگلا جملہ ہے فی عیوب کثیرہ. یہ فی نہیں ہے بلکہ ہے یہ دو یا جب اکٹھی ہو گئی، ایک فی کی اور دوسری جو ضمیر واحد متکلم کی تھی تو یہ مشدد ہو گئی، لفظ بن گیا ہے فی. تو پورا جملہ ہے فی عیوب کثیرہ، فی عیوب کثیرہ، میرے اندر بہت سے عیب ہیں. فی عیوب کثیرہ،
میرے اندر بہت سے عیب ہیں. اب آپ نے فیہ میں جو یا کی ضمیر ہے اس کی جگہ کوئی ظاہر اسم لانا ہے، تو ہم نے یا کی جگہ المرء یہ لفظ لایا ہے، تو جملہ بن گیا فی المرء عیوب کثیرہ، فی المرء عیوب کثیرہ، آدمی میں بہت سے عیب ہیں. اگلا جملہ ہے لہو یوم ہونا، یہاں پر لہو میں ہو ضمیر ہے جس کی جگہ آپ نے ظاہر اسم لانا ہے. لہو یوم ہونا کا ترجمہ ہے اس کا یہاں ایک دن ہے. یہاں دن کی جگہ دین کا لفظ لکھا ہے، آپ نے اس کو درست کرنا ہے، اس کا یہاں ایک دن ہے. اس کا تبدیل شدہ جملہ ہے للأستاذ یوم ہونا، للأستاذ یوم ہونا، استاذ یہاں ایک دن ہے، استاذ یہاں ایک دن کے لیے ہیں. تو یہ آپ کا تیسرا سوال مکمل ہو گیا ہے. اب چلتے ہیں چوتھے سوال کی طرف. چوتھے سوال میں بھی پہلے سوال کی طرح دو جملے دیے ہیں اور کہا ہے کہ ان کا ترجمہ کریں. سوال ہے اردو میں ترجمہ کریں، اور آگے دو جملے دیے ہیں السیارۃ الجدیدۃ للاستاذ. اس جملے کا ترجمہ ہے نئی گاڑی استاد کی ہے، نئی گاڑی استاد کی ہے. دوسرا جملہ ہے للاستاذۃ سیارۃ جدیدہ، للاستاذۃ سیارۃ جدیدہ. اس جملے کا ترجمہ ہے استانی کے پاس ایک نئی گاڑی ہے. دونوں جملوں میں آپ فرق کو ملاحظہ کریں. پہلے جملے میں بھی السیارۃ الجدیدہ موصوف صفت ہے، اور دوسرے جملے میں بھی سیارۃ جدیدۃ یہ موصوف صفت ہے، لیکن دونوں جملوں میں فرق یہ ہے کہ پہلے جملے میں مرکب توصیفی کے جو اجزاء ہیں وہ معرفہ ہیں اور دوسرے جملے میں نکرہ ہیں. اور اسی طریقے سے استاذہ کے لفظ کو دیکھ لیں، وہ دونوں جملوں میں مجرور ہے، لیکن پہلے جملے میں استاذ مؤخر ہے، مرکب توصیفی مقدم ہے، اور دوسرے جملے میں مرکب توصیفی مؤخر ہے اور استاذہ کا لفظ مقدم ہے. اسی کی بنیاد پر آگے پانچواں سوال یہ قائم کرتے ہیں. چلیں دیکھتے ہیں کیا سوال ہے. سوال ہے کہ سوال نمبر 4 کے دوسرے جملے کے مطابق درج ذیل جملوں کو تبدیل کیجیے. پہلے اصل جملے لکھتے ہیں، اس کے بعد تبدیل شدہ جملے لکھتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ ان کا ترجمہ بھی کرتے چلے جاتے ہیں. پہلا جملہ دیا ہے جی المکتب الکبیر للمدیر، المکتب الکبیر للمدیر، بڑا میز پرنسپل کے لیے ہے، بڑا میز پرنسپل کے لیے ہے. اس جملے میں آپ اگر دیکھیں تو المکتب الکبیر یہ موصوف صفت ہے، وہاں جیسے السیارۃ الجدیدہ موصوف صفت تھا، اور للمدیر یہ مؤخر ہے، آپ نے اس کو مقدم کرنا ہے، اور المکتب الجدید کو موصوف صفت کو نکرہ کرنا ہے. تو آپ دیکھیں گے آپ کا جملہ بنے گا للمدیر مکتب، پرنسپل کے پاس ایک بڑا میز ہے. اسی طریقے سے آپ نے سارے جملوں کو تبدیل کرنا ہے. الطائر الجمیل لاحمد، خوبصورت پرندہ احمد کے پاس ہے، اور دوسرے جملے میں لاحمد طائر جمیل، احمد کے پاس ایک خوبصورت پرندہ ہے. اگلا جملہ ہے العمارۃ الواسعۃ للمستشفى، کشادہ عمارت ہسپتال کی ہے. للمستشفى عمارۃ واسعۃ، ہسپتال کی ایک کشادہ عمارت ہے. الکتب الجدیدۃ لاخی، نئی کتابیں میرے بھائی کی ہیں. لاخی کتب جدیدہ، میرے بھائی کے پاس نئی کتابیں ہیں. الخبز الحار لمحمد، گرم روٹی محمد کی ہے. لمحمد خبز حار، محمد کے پاس ایک گرم روٹی ہے. الحدیقۃ للمدرسۃ، باغ سکول کا ہے. الحدیقۃ للمدرسۃ، باغ سکول کا ہے. للمدرسۃ حدیقۃ، سکول کے پاس ایک باغ ہے، سکول کا ایک باغ ہے. آگے چلتے ہیں چھٹے سوال کی طرف. سوال نمبر 6 ہے ای تلمیذ ھذا، یہ ایک جملہ دیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس جملے کا ترجمہ کیجیے اور درج ذیل الفاظ کو اسی قسم کے جملے کی طرح استعمال کریں.
سب سے پہلے ہم ایو تلمیذ ھذا کا ترجمہ کرتے ہیں. اس جملے کا ترجمہ ہے یہ کون سا طالب علم ہے. ایو کون سا، تلمیذ شاگرد، طالب علم، ھذا یہ. یہاں پر آگے دوسرے الفاظ کے جملے بنانے سے پہلے یاد رکھیں کہ مذکر کے لیے لفظ ایو آتا ہے، جبکہ اگر تلمیذ کی جگہ تلمیذتن ہوتا یا کوئی مؤنث لفظ ہوتا تو ایو کی جگہ ایتو لفظ استعمال ہوتا تا ضمیر کی طرف. اور ھذا اور ھذہ کا تو آپ کو پتا ہے کہ مذکر کے ساتھ ھذا آتا ہے اور مؤنث کے ساتھ ھذہ آتا ہے. تو آگے الفاظ اور ان کے جملوں اور ان جملوں کے ترجموں کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلا ہمارے پاس لفظ ہے ولد. اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے اور ایو تلمیذ ھذا کی طرح استعمال کریں تو ہمارے پاس جملہ ہوگا ایو ولد ھذا، یہ کون سا لڑکا ہے. دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس طیر، پرندے کو کہتے ہیں. جملہ ہوگا ایو طیر ھذا، یہ کون سا پرندہ ہے. تیسرا لفظ ہے ہمارے پاس مدرستن، اور یہ مؤنث ہے، یہاں ایو کی جگہ ایتو لگے گا اور ھذا کی جگہ ھذہ لگے گا. ایتو مدرست ھذہ، یہ کون سا اسکول ہے. اگلا لفظ ہے مکتب. ایو مکتب ھذا، یہ کون سا دفتر ہے. مکتب میز کو بھی کہتے ہیں، آپ یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں یہ کون سا میز ہے. اگلا لفظ ہے شجرہ، مؤنث ہے، ایتو اور ھذہ استعمال ہوگا. ایتو شجرۃ ھذہ، یہ کون سا درخت ہے. اگلا لفظ ہے فصل، کلاس روم کو کہتے ہیں. ایو فصل ھذا، یہ کون سی کلاس ہے. اگلا لفظ ہے ہمارے پاس یوم. ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے. اگلا لفظ ہے بنت. ایتو بنت ھذہ، یہ کون سی لڑکی ہے. یہ ہمارا سوال نمبر 6 تھا. آگے چلتے ہیں سوال نمبر 7 کی طرف. کہہ رہے ہیں خالی جگہوں کو ان مناسب الفاظ سے پر کیجئے جو ہر ایک جملے کے سامنے قوسین میں دیے گئے ہیں. یعنی انہوں نے جو الفاظ جو خالی جگہ میں لگیں گے وہ خود دیے ہیں، ان میں سے ہم نے منتخب کر کے الفاظ تحریر کرنے ہیں. پہلی خالی جگہ ہمارے پاس ہے من الفراغ امسی. خالی جگہ کو عربی میں کہتے ہیں فراغ. تو من الفراغ امسی، یہاں پر جو مناسب لفظ ہے وہ حضر ہے. من حضر امسی، من حضر امسی، کل کون حاضر ہوا تھا. من حضر امسی، کل کون حاضر ہوا تھا. دوسرا جملہ ہے ہمارے پاس الفراغ استاذۃ فی الجامعہ. ہمارے پاس دیے گئے الفاظ ہیں کم، ہوا، ہیا، انتی. اس میں سے مناسب کلمہ کون سا ہے؟ ہیا. ہیا استاذۃ فی الجامعہ، وہ یونیورسٹی میں استانی ہے. اگلی خالی جگہ ہے اسمہ الفراغ. کسی مذکر کا اسم بتانا ہے. احمد بظاہر یہاں پر موضوع لگ رہا ہے کیونکہ فاطمہ مؤنث کا نام ہے، تلمیذ نام نہیں ہے، تو یہاں پر خالی جگہ میں لگے گا احمد. اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے. چوتھا کلمہ ہے ہمارے پاس عائلۃ محمود الفراغ. اس میں تلمیذہ لگانا ہے، صغیرہ لگانا ہے یا جمیلہ لگانا ہے. تو دیکھتے ہیں کون سا لفظ ہے. عائلۃ محمود صغیرہ، محمود کا خاندان چھوٹا ہے، محمود کی فیملی چھوٹی ہے. ترجمے میں لکھا ہوا ہے اس کا خاندان، اس کا نہیں بلکہ اس کی جگہ محمود لکھیں گے. محمود کا خاندان چھوٹا ہے. سوال نمبر 7 مکمل ہوا. آگے چلتے ہیں سوال نمبر 8 کی طرف. سوال ہے مندرجہ ذیل مصادر سے اسم فاعل، فعل ماضی اور مضارع بنائیے. تو سب سے پہلے ہم مصادر لکھیں گے اور پھر مصادر کے سامنے ان کے معانی لکھیں گے. معانی کے بعد ان مصادر کے اسم فاعل ہوں گے. اسم فاعل لکھنے کے بعد ان کے فعل ماضی ذکر کیے جائیں گے اور فعل ماضی کے بعد ہم اس کے فعل مضارع تحریر کریں گے. تو چلتے ہیں اپنے پہلے مصدر کی طرف. پہلا مصدر ہے اعتراف. اعتراف، اعتراف کا ترجمہ ہوتا ہے اردو میں اقرار کرنا، اور اس کا اسم فاعل ہے معترف، اعتراف کرنے والا، اور اس کا فعل ماضی ہے اعترف،
اس نے اعتراف کیا، یعترف وہ اعتراف کرتا ہے، یعترف وہ اعتراف کرتا ہے۔ دوسرا مصدر ہے اعتراض، اعتراض کرنا، اعتراض اعتراض کرنا، اس میں فاعل ہے معترض، اعتراض کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ فعل ماضی ہے اعتراض، اعتراض، یہاں تا کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے، اس کو درست کیجئے گا، اعتراض لکھا ہوا ہے، حالانکہ ایسا لفظ ہے اعتراض، اس نے اعتراض کیا۔ یعترض وہ اعتراض کرتا ہے یا اعتراض کرے گا۔ تیسرا مصدر ہے افتخار، فخر کرنا، اس میں فاعل ہے مفتخر، فخر کرنے والا۔ افتخر اس نے فخر کیا، یفتخر وہ فخر کرتا ہے۔ اگلا لفظ ہے تجدید، نیا کرنا، جدید کرنا، کسی چیز کو دوبارہ نکھار کر سامنے پیش کرنا، اور اس کا اسم فاعل ہے مجدد، تجدید کرنے والا۔ فعل ماضی ہے جدد، اس نے نیا کیا، یجدد وہ تجدید کرتا ہے۔ اگلا مصدر ہے تجریب، تجربہ کرنا، آزمانا، اور اس کا اسم فاعل ہے مجرب، تجربہ کرنے والا، اور فعل ماضی ہے جرب، اس نے تجربہ کیا، یجرب وہ تجربہ کرتا ہے۔ اگلا مصدر ہے تکمیل، مکمل کرنا، کسی چیز کو مکمل کرنا، اس میں فاعل ہے مکمل، مکمل کرنے والا، اور فعل ماضی ہے کمل، اس نے مکمل کیا، اور فعل مضارع ہے یکمل وہ مکمل کرتا ہے۔ اگلا مصدر ہے ہمارے پاس اسلام، تسلیم کرنا، سر تسلیم خم کرنا، سپرد کر دینا، یہ سارے معانی اس کے آتے ہیں۔ اس کا اسم فاعل ہے مسلم، تسلیم کرنے والا۔ فعل ماضی ہے اسلم، اس نے تسلیم کیا، یسلم وہ تسلیم کرتا ہے۔ اگلا مصدر ہے ایمان، مان لینا، یقین کر لینا، ایمان لانا، اس میں فاعل مؤمن، ایمان لانے والا۔ فعل ماضی آمنا، اس نے ایمان لایا، اور فعل مضارع یؤمن وہ ایمان لاتا ہے۔ اگلا مصدر ہے ہمارا اخبار، خبر دینا، مطلع کرنا، اس میں فاعل ہے مخبر، خبر دینے والا۔ فعل ماضی ہے اخبر، اس نے خبر دی، اور فعل مضارع یخبر وہ خبر دیتا ہے۔ اگلا مصدر ہے مقاتلۃ، باہم قتل و قتال کرنا، باہم جنگ کرنا، اس کا اسم فاعل ہے مقاتل، قتال کرنے والا، جنگ کرنے والا۔ فعل ماضی ہے قاتل، اس نے جنگ کی، اور فعل مضارع ہے یقاتل وہ جنگ کرتا ہے۔ اگلا مصدر ہے مجاہدۃ، جہاد کرنا، کوشش کرنا، اس میں فاعل ہے مجاہد، جس سے مجاہدین اس کی جمع آتی ہے، اور اس کا فعل ماضی ہے جاہد، اس نے کوشش کی۔ فعل مضارع ہے یجاہد وہ کوشش کرتا ہے۔ اگلا مصدر ہے مصالحۃ، صلح کرنا، اور صلح کرنے والے کو کہتے ہیں مصالح، صلح کرنے والا، اور فعل ماضی ہے صالح، اس نے صلح کی، اور فعل مضارع ہے یصالح وہ صلح کرتا ہے، باہم صلح کرنا۔ آپ کے 8 سوال مکمل ہوئے۔ اب ہم چلتے ہیں 9ویں سوال کی طرف۔ مندرجہ ذیل ترکیبوں کے معنوں کی وضاحت کریں۔ چند کلمات انہوں نے دیے ہیں جو مرکب کلمات ہیں، کسی جگہ موصوف صفت ہے، اشارہ مشار الیہ ہے، کسی جگہ مضاف مضاف الیہ ہے، ان کا ترجمہ کرتے ہیں۔ پہلی ترکیب ہے ہمارے پاس کثیر الاحسان، کثیر الاحسان، اس کا ترجمہ ہے زیادہ نیکی کرنے والا، کثرت سے احسان کرنے والا، خیرات کرنے والا۔ دوسری ترکیب ہے ھذا الالزام، ھذا اس میں اشارہ ہے، الزام مشار الیہ ہے، ترجمہ ہوگا
یہ پابندی، الزام ہوتا ہے کوئی چیز لازم کرنا، تو هذا الالزام، یہ پابندی۔ تیسری ترکیب ہے الستا، یاد رکھیں کہ یہ بھی دو الفاظ ہیں، حمزہ میں آپ کو پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں کہ یہ سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ الگ کلمہ ہے مکمل، اور لستا لیسا سے واحد مذکر مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ کیا اور نہیں دونوں کو ملا کے ہوگا، کیا آپ نہیں، کیا تو نہیں، آگے کوئی بھی لفظ اگر آپ لگائیں گے جملہ مکمل ہو جائے گا، جیسے الست طالب، کیا تم طالب علم نہیں۔ اگلی ترکیب ہے بقدر الاجتہادی، قدر الاجتہاد مضاف مضاف الیہ ہے، اور مرکب اضافی مل کر با حرف جار کے لیے مجرور، جار مجرور ہیں دونوں، ترجمہ ہوگا محنت کے مطابق، محنت کے مطابق۔ عن افکاری ہی، عن افکاری ہی، افکار فکر کی جمع ہے، اس سوچ کو کہتے ہیں، اس کی افکار کے بارے میں، اس کی سوچوں کے بارے میں۔ درجۃ التراحم، باہم رحم و شفقت کا درجہ، باہم رحم و شفقت کا درجہ۔ اگلی ترکیب ہے لا بالمخالطۃ، مخالطہ میل جول کو کہتے ہیں، نہ کہ میل جول کے ذریعے۔ اگلی ترکیب ہے بواسطۃ الرسائل، رسائل خطوں کو کہتے ہیں، واسطہ ذریعے کو کہتے ہیں، بواسطۃ الرسائل خطوط کے ذریعے۔ اگلی ترکیب ہے صدق الوعد، وعد وعدے کو کہتے ہیں، صدق سچائی کو، وعدے کی سچائی۔ کل اشتباہ، کل تمام، اشتباہ شبہ، کل اشتباہ تمام شبہ، ہر قسم کا شک و شبہ۔ انتظام العمل، کام کا منظم ہونا، انتظام العمل، کام کا منظم ہونا۔ علم تقع، کیا واقع نہیں ہوا، کیا وہ چیز واقع نہیں ہوئی، دونوں ترجمے کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 10 ہے، ذیل میں خالی جگہوں کو پر کیجئے۔ پہلی خالی جگہ ہے الفراغ المدیر بعملک، تو ہم نے اس کا خالی جگہ میں لگایا فرح المدیر بعملک، فرح المدیر، مدیر پرنسپل کو کہتے ہیں، بعملک تمہارا کام، پرنسپل آپ کے کام سے خوش ہوئے۔ فرح المدیر بعملک، پرنسپل آپ کے کام سے خوش ہوئے۔ انا الفراغ، فی الفراغ مہم، پہلی جگہ پہ لگے گا انا مشغول فی امر، انا مشغول فی امر مہم، میں ایک اہم کام میں مشغول ہوں۔ تیسرا ہے هو يحب الفراغ فی کل خیر، هو يحب الانتظام فی کل خیر، وہ ہر نیکی کے کام میں نظم و نسق کو پسند کرتا ہے، وہ ہر نیکی کے کام میں نظم و نسق کو پسند کرتا ہے۔ اور اگر آپ خیر کا ترجمہ صرف نیکی سے کریں تو آپ یہاں یہ لا سکتے ہیں هو يحب الاخلاص فی کل خیر، وہ ہر نیکی کے کام میں اخلاص کو پسند کرتا ہے، اور میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 4 ہے الفراغ قبل المرافقہ، مرافقت سے پہلے۔ التعارف قبل المرافقت، جان پہچان باہم شفقت سے پہلے ہوتا ہے۔ اگلا جملہ ہے الفراغ الوعد و الفراغ خلافہ، پہلی فراغ میں لگے گا اکملو الوعدہ، میں وعدے کو پورا کرتا ہوں، واکرہ خلافہ، اور اس کی خلاف ورزی کو ناپسند کرتا ہوں، میں وعدے کو پورا کرتا ہوں اور اس کے خلاف کرنے کو ناپسند کرتا ہوں۔ نمبر 6 ہے الفراغ بالیدین من السنہ، المصافحۃ بالیدین من السنہ، دو ہاتھوں سے مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا سنت ہے۔ نمبر 6 ہے الفراغ العملی دلیل الفراغ، پہلے فراغ میں لگے گا انتظام العملی دلیل النجاح، انتظام العملی دلیل النجاح، کام کا منظم ہونا کامیابی کی دلیل ہے، کام میں نظم و نسق کامیابی کی دلیل ہے۔ نمبر 8 ہے لدی الفراغ بنجاحی فی الامتحان
خالی جگہ میں لگے گا وثوق، اعتماد کو کہتے ہیں. لدی وثوق بنجاحی فی الامتحان، مجھے اپنے امتحان میں کامیاب ہونے کا یقین ہے. ترجمے میں امتحان کا لفظ نہیں لکھا ہوا، اس کو ایڈ کر لیں. مجھے اپنے امتحان میں کامیاب ہونے کا یقین ہے. تو آپ کی یہ سبق نمبر 16 کی تمرینات مکمل ہو چکی ہیں. ان تمرینات کو اپنی کاپیوں پر لکھیں، ان سوالات کو یاد کریں. جہاں جملوں کا فرق بتایا گیا ہے ان کے فرق کو سمجھیے کہ مختلف جملے اصل جملے میں کیا تفصیل تھی اور تبدیل شدہ جملے میں کیا تفصیل تھی. جو تراکیب آپ کو دی گئی ہیں ان کے معانی کو سمجھیے. خالی جگہوں میں مناسب الفاظ کو دیکھ کر اچھی طرح جملوں کو سمجھ کر کے کیوں یہ لفظ یہاں پر لگنا مناسب ہے. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ سبق نمبر 17 میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.